الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بداية والله عليم بما يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جد روزہ حضور دا یاد آوے تے بوئے اکھیاں دے ادب نال پھیر لینا. یاداں جنیاں آوے مینوں درد دہندیاں نے میں انہاں وچ کہہ پوا گیر لینا. تے اودی نسبت پاک دے آسرے تے دکھ جن بھی ہوئے نبیڑ لینا. جدوں مینوں سکون
میں ذکر حضور دا چھیڑ لینا میں ذکر حضور دا چھیڑ لینا کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار نام نبی تو اپنی یارو جانا دہیے وار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار سچا پیار نبی نال کریے پلہ آل نبی دا پڑھیے پلہ آل نبی دا پڑھیے دل وچ نہیں جے عشق نبی دا دل وچ نہیں جے عشق نبی دا کی جانے کل جہان کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار نام نبی تو اپنی یارو جانا دہیے وار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار چاروں یار نبی دے پیارے چمکن جی میں چن نال تارے چمکن جی میں چن نال تارے اے سارے محبوب ہمارے اے سارے محبوب ہمارے اسی سبنا دے تابعدار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار نام نبی تو اپنی یارو سونے نبی تو اپنی یارو جانا دہیے وار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار لمیاں نمازاں پاویں پڑھیے سجدے پاویں لکھ پہ کریے سجدے پاویں لکھ پہ کریے دل وچ نہیں جے عشق نبی دا دل وچ نہیں جے عشق نبی دا سب گئیاں نے بیکار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار نام نبی تو اپنی یارو جانا دہیے وار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار چنڈیاں چنڈے ہر تھان لاؤ گلیاں محلے خوب سجاؤ گلیاں محلے خوب سجاؤ گج وج کے میلاد مناؤ گج وج کے میلاد مناؤ ہوے راضی رب دا یار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار نام نبی تو اپنی یارو جانا دہیے وار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار میلاد دا پھر آیا مہینہ روشن کر لو اپنا سینہ روشن کر لو اپنا سینہ جا کے ویکھیے شہر مدینہ جا کے ویکھیے شہر مدینہ نال سونے دا دربار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار
اللہ اکبر یا رسول اچھا یا علم زندہ آباد کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار گل کراں کی زلفی لمی بن جائے سرکار دے کمی بن جائے سرکار دے کمی گل کراں کی زلفی لمی بن جائے سرکار دے کمی بن جائے سرکار دے کمی لت جاوے دل تو میری جو جمی لت جاوے دل تو میری جو جمی کریے ایسا ذکر اذکار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار نام نبی تو اپنی یاروں جانا دئیے وار کر لو سونے نبی نال پیار کر لو سونے نبی نال پیار درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وکھری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان میں صداقت صدیق دی وکھری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان میں صداقت صدیق دی جولی وچ مکھ حضور دا لے کے ویکھدا جولی وچ مکھ حضور دا لے کے ویکھدا وکھری کاریاں تو تلاوت صدیق دی وکھری کاریاں تو تلاوت صدیق دی مشہور ہے جہان میں صداقت صدیق دی میلی نظر نہ ویکھی تو یار مزار نو میلی نظر نہ ویکھی تو یار مزار نو جہنم نو لے کے جاوسی قدورت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت صدیق دی حاکم کسے نو کی پتا اے دے وقار دا حاکم کسے نو کی پتا اے دے وقار دا مدنی ہی جاندا اے عظمت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت صدیق دی دو شعر کہوں گا حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں کہ میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں نظر کرم سرکار
میرا غوث اعظم جیلانی، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی۔ اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، سارے نبیوں میں جیسے افضل، کالی کملی والا کالی کملی والا، ایسی عظمت ایسا رتبہ کون کرے انکار میرا غوث اعظم جیلانی۔ 12 برس کی ڈوبی کشتی تم نے پل میں ابھاری، محبوب سبحانی ہو تم، یہ شان تمہاری یہ شان تمہاری، ولیوں کے گلشن میں آئی آپ کے دم سے بہار میرا غوث اعظم جیلانی، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی پیارے انداز میں نعت خوانی کی گئی۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا پروفیسر جمال الرحمن نقشبندی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے پیارے انداز میں ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ، راحت قلوب و سینہ، حسنین کریمین کے نانا جان فاطمہ کے باپ جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں
اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل 11ویں شریف بسلسلہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی یاد سے منسوب یہ محفل پاک آپ کی اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے محترم المقام میرے بھائی قاری نظر محی الدین چراہی صاحب امام و خطیب مسجد حاضہ آپ کے حکم سے آپ کی مسجد میں حاضر ہوا۔ بانی محفل جناب حکیم سرفراز قادری نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو وقت مقرر ہے انشاءاللہ اسی پہ دعا ہوگی۔ چند چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کم نہیں ہیں، آپ تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ ذہن رکھیں جس کو سرکار نے اپنی یاد کے لیے پسند فرمایا اسے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا ہے۔ ذرا تھوڑا ہل جل کے رہیو، انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوگی اور میں کوشش کروں گا با مقصد گفتگو ہو اور ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو۔ بہت عرصہ یا شروع اول دن سے جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ کا، اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر جاری و ساری ہے۔ اس ذکر میں نہ کوئی کمی لا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو بڑھا سکتا ہے۔ میں آپ سب میرے جتنے بھی معزز جو خطباء ہیں وہ اپنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے، کسی موقع پہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے، کسی معاملے میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں حاضری ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ذکر سے برکت حاصل کریں۔ آج بھی ہم جو بیٹھے ہیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ شان ابو بکر ہو، شان فاروق اعظم ہو، شان عثمان غنی ہو، شان مولا علی مشکل کشا ہو، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابو بکر کا ذکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو، حضرت علی مولا مشکل کشا کا ذکر ہو، اس سے ہمارے معیار کا فرق پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کس معیار پہ کھڑا ہے۔ ہم ان سب میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، بلکہ ہم فاروق حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے جناب مولا علی مشکل کشا تک اور حضور کے آخری صحابی تک ہم جس کا بھی احترام کرتے ہیں نسبت رسولی کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ اور پھر اہل بیت اطہار میں ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور ان کی عزتوں کا بیان کرتے ہیں تو وہ بھی نسبت رسولی کی وجہ سے، اور ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی نسبت رسولی کی وجہ سے۔ اب یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، جو متوازن عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ذکر صحابہ سے ذکر اہل بیت میں ٹکر ملتی ہو، نہ ذکر اہل بیت سے یا اس کا عنوان بنا کے صحابہ کرام کے ساتھ ٹکر لی جائے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے جو گدا ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو جس میں رسول کا حصہ ہے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور یہ جو جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، حضرات صحابہ۔
اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں کون. ان میں کچھ بدری صحابی، کچھ فتح مکہ سے پہلے کے صحابی، کچھ اس کے بعد کے صحابی، کچھ عشرہ مبشرہ، کچھ جو 4 ہیں خلفائے راشدین. اب ان سب کی شان وراء الورا ہے. حضرت ابو بکر سے لے کے حضور کے آخری صحابی تک یہ صحابی ہیں کون؟ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے، میں ایمان لاؤں یا کوئی دوسرا ایمان لائے یا دنیا کا کوئی بندہ بھی ایمان لائے نا، اس سے اپنے ایمان کی گواہی خود دینا پڑتی ہے، اپنے ایمان کا اعلان خود کرنا پڑتا ہے، یا گھر والے بتائیں گے. لیکن حضرات صحابہ ایسے ہیں جو وہ ایمان لائے، ان کو گواہی یا ان کو اعلان کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے ایمانوں کی گواہی وہ خود دیتے ہیں. صحابہ ایسے ہیں، ان کی ایمان کی گواہی کا اعلان میں خود رب کر رہا ہوں. پھر جو یہ عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں ارشاد فرمایا. میں جلد آپ کو یہ بات سمجھا کے اصل عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے. ہم جن کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم ایک کا ذکر کر کے دوسرے کی نفی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنی محبت اللہ نے دل میں حضرت ابو بکر کی رکھی ہے، اللہ نے اتنی محبت علی مولا مشکل کشا کی بھی رکھی ہے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کے بارے میں ہم جو ہے وہ ہلکا رکھیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے مومن ہیں. ایک ایک بات کی طرف ذرا دھیان دیجئے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مومن ہیں. سارے کے سارے کیا ہیں؟ مومن ہیں. اور پھر عبادت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت ایسی ہے، یہ جہاد کرتے ہیں تب بھی، نماز پڑھتے ہیں تب بھی، زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی، ان کا مطمع نظر کچھ اور نہیں ہوتا. یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی ان کے اخلاص کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اعلان کیا. اور دوسرا، یا اللہ یہ سارے مومن ہیں، یہ سارے عبادت بھی اخلاص سے کرتے ہیں، ان کے اخلاص کی گواہی بھی تو نے دی. اب ان کو کیا ملا؟ تو ان سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا میں ان سب سے راضی ہوں، یہ سب مجھ سے راضی ہیں. اللہ اونچی آواز سے بولیے، اونچی حق جا زندہ باد، زندہ باد. یہ سارے کے سارے مومن، یہ سارے کے سارے مخلص، اور یہ سارے کے سارے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے رضا کا اعلان بھی فرمایا. اب یا اللہ بتائیے، ان کے ساتھ رضا کا اعلان بھی فرمایا، اب ان کو ملے گا کیا؟ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا میں نے نبی کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا اعلان فرما دیا ہے. اب یہ سارے کے سارے مومن، یہ سارے کے سارے مخلص، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، یہ سارے کے سارے متقی، اور یہ سارے جنتی ہیں. اب اس جہاں میں جنتی وہی ہوگا جو اس جماعت کو جنتی تسلیم کرے گا. متقی وہی ہوگا جو اس جماعت کو متقی مانے گا. مخلص وہی ہوگا جو اس جماعت کو مخلص مانے گا. اور پکا مومن بھی وہی ہوگا جو نبی کے صحابہ کو مومن تسلیم فرمائے گا. جو نبی کے صحابہ کو مومن تسلیم کرے گا وہ مومن ہے. اب میں ذرا جس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب یہ سارے کے سارے مومن ہیں، یہ سارے کے سارے مخلص ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اب یہ جو جماعت جنتیوں کی ہے، یہ جو جماعت مخلصین کی ہے، یہ جو جماعت متقین کی ہے،
یہ جو جماعت مومنین کی ہے، اس ساری جماعت کے امام کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اس ساری جماعت کے قائد کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اور اس جماعت کے بادشاہ کو علی کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کے جس طرح یہ ایمان لے کے آئے نا، اللہ نے اعلان فرمایا تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار نبی پہ ایمان لے کے آئے۔ تو ان کی اتباع ضروری ہے۔ بلکہ نماز کیا ہے جی؟ فرض۔ نماز کیا ہے؟ بولو بولو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بھلے تسی تھوڑے ہو، بولو تو صحیح۔ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ اور حج بیت اللہ صاحب استطاعت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہ فرائض ہیں اور یہ ارکان اسلام بھی ہیں۔ ارکان اسلام ہے 5: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مروی روایت ہے، اور اس کو الریاض النظرہ کے اندر امام طبری لکھتے ہیں، اور اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بندے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت فرض ہے۔ حضرت ابو بکر کی محبت فرض، حضرت عمر فاروق کی محبت فرض، حضرت عثمان کی محبت فرض، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کی محبت فرض۔ فرمایا جو ان میں سے کسی ایک فرض کا بھی انکار کرے گا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اسی کی قبول فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ خلفائے راشدین کی محبت کو رکھتا ہے۔ جس کا دل ان خلفاء کی محبت سے خالی ہے، اللہ ان کی عبادت بھی قبول فرماتا نہیں ہے۔ اب مومن بھی یہ سارے پکے ہیں، متقی بھی یہ سارے پکے ہیں، یہ ہیں بھی سارے مخلص، اور ان کی محبت اللہ نے فرض فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج سے جو اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ میرے یار ابو بکر سے محبت کرے، جو نمازوں کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ میرے یار عمر سے محبت کرے، جو نمازوں کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ میرے یار عثمان سے محبت کرے، جو اپنی نمازیں اور اپنے دیگر عبادات کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ میرے علی سے محبت کرے۔ فرمایا ان کی محبت جو ہے وہ عبادت کی قبولیت کی سند ہے۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک کا بھی بغض کسی کے دل میں ہوگا، اللہ اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مارے گا۔ اللہ عبادت وہی قبول کرتا ہے جن کے دل میں اللہ اپنے نبی کے یاروں کی محبت کو رکھتا ہے۔ جن کے دل ان یاروں کی محبت سے خالی ہیں، اللہ ان کی کوئی عبادت قبول کرتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کی محبت فرض کا درجہ ہے۔ اب دوسری، اور یہ روایت سنیں آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اور آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی۔ ہم وہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا، اور یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھنڈا دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیبر کے موقع پہ حضور نے اعلان فرمایا، چونکہ کافی دن گزر چکے تھے، حضور نے اعلان فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ یہ جھنڈا اسے ملے گا۔ اب دارقطنی کے الفاظ ہیں، امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا اسے ملے گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی۔ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ رسول سے پیار کرتا ہے، رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ جنگ لڑنے کی خاطر میدان جنگ میں جائے گا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کی دائیں جانب جبریل ہوگا، بائیں جانب حضرت میکائیل ہوں گے۔ اور اس جماعت میں کتنے صحابہ موجود تھے؟
حضور نے یہ اعلان عام کیا، کسی کا نام لیا نہیں ہے. اب سارے مچل رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم ابن عساکر نے لکھا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا کہ کاش جب صبح ہو اور سپیدہ سحر نمودار ہو اور حضور جلوہ گر ہوں اور اپنے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی کسی اور کا نام نہ لیں، میں عمر کا نام لیں. عمر کی ایک جان تو کیا، حضور اعلان فرمائے اگر ہزاروں جانیں ہوں ایک ایک کر کے ان کے نام پہ قربان کر دی جائے. جینے کے لیے نہیں تڑپ رہے بلکہ جان دینے کے لیے تڑپ رہے، کاش کہ میرا نام آ جائے. لیکن صبح ہوئی تو رسول اللہ نے کس کا نام لیا جی؟ اور حضور نے فرمایا این العلی، علی کہاں ہے؟ اب جو تمنا لگائے بیٹھے حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور بھی اجلہ صحابہ. اب حضور نے کس کا نام لیا؟ کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. اچھا جھنڈا دینے کی باری آئی تو حضور نے علی کا نام لیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. مصلی دیا تو تکلیف کیوں؟ یہ تو ماہی کی مرضی ہے، جس کو چاہیں بستر عطا فرما دیں، جس کو چاہیں اپنا مصلی عطا فرما دیں. یہ تو ان کی مرضی ہے، جس کو چاہیں جھنڈا ہاتھ میں دے دیں، جس کو چاہیں اپنا مصلی دے دیں. ان سے بڑھ کر تو کوئی جاننے والا نہیں ہے. اب حضور نے فرمایا کہاں ہے علی؟ عرض کیا گیا کہ ان کو نا، یہ عام بڑی مشہور روایت ہے، اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں تک تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، یہ ابن عساکر کے اندر موجود ہیں. بس یہاں تک اپنا مقصد پورا کیا، خطبہ نے بھی اپنے مقصد پورے کیے اور برادری نے اپنا اپنا مقصد پورا کیا. جو اصل بات ہے وہ تو کسی نے آج تک اس میں بیان ہی نہیں فرمائی. حضور نے فرمایا کہاں ہے علی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، عشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی تو آنکھوں میں درد ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اپنی انگلی کے ساتھ لگایا اور وہ انگلی مبارک حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی. علی فرماتے ہیں انگلی ابھی آنکھ سے ہٹی نہیں تھی، اللہ نے پہلے شفا عطا فرما دی تھی. اچھا صحابہ کرام کی بھی کیا قسمت تھی. ہم میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی حکیم کے پاس جاتا ہے، کوئی طبیب کے پاس جاتا ہے. ان میں سے جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہم ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، حکیم ڈھونڈتے ہیں، طبیب ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب کو ڈھونڈا کرتے تھے. وہ اللہ کے حبیب کو ڈھونڈا. اب یہ نہیں ہے، اب جو بھی آیا نا، کسی کی آنکھ میں درد وہ آیا لعاب دہن لگے. یہ لعاب دہن ہے کیا؟ میں تو کہتا ہوں شفا خانہ مصطفیٰ سے ملنے والی یہ شفا ہے. وہ ایسی ہے جو آیا، اگر کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ بازو جڑوا کے جا رہے ہیں، کسی کی آنکھ باہر نکلی ہے تو وہ آنکھ فٹ کروا کے جا رہے ہیں. یہ تو ان کی اپنی اپنی قسمت ہے. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتے، جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے، آ جاتے وہ رسول اللہ کے پاس. ہماری پریشانیاں بھی بڑی ہیں، ہمارے دکھ بھی بڑے ہیں، ہماری تکلیفیں بھی بڑی ہیں. کاش ہم نے بھی رسول اللہ کی طرف رخ کیا ہوتا، ہم نے بھی ان کی طرف اپنے رخ کیا ہوتا اور ہم نے بھی ان کو اپنا درد سنایا ہوتا. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، اے گنبد خضرا والے منظور دعا کرنا. وہاں جو بھی آیا اپنی مرادیں پوری کر کے گیا. اچھا یہ تو حالت بیداری کی بات ہے نا. اب حضور کے ایک صحابی ہیں، اس کو بھی ریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں رسول اللہ کی زیارت فرمائی. ایک تو حضور کی عطا ہے جو حضور بنفس نفیس عطا فرماتے ہیں. اب یہ سنیے کہانی، یہ میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. چونکہ میں پریشان تھا، رسول اللہ جب تک حالت ظاہری میں اس دنیا میں تشریف فرما رہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی نا، حضور میری تکلیف کو دور کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس پریشانی کو حل کر دیتے. آج میں پریشان ہوں. ماہی ہمارا جو اپنے روزے انور کے اندر ہے، فرماتے ہیں میں سویا، قسمت جاگی
اور خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے خراب ہو گئے, بچے زیادہ ہیں اور ذریعہ آمدنی ہے نہیں ہے, اور جو ہے وہ بھی کم ہے, تو حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں میں جس کو پڑھتا رہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے اور یہ میری پریشانی حل ہو. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول جس طرح اپنی ظاہری حیات میں نوازتے تھے خواب میں بھی اللہ کے نبی نے ویسا ہی نوازا ہے. تو یہ کون کہہ گیا کہ وہ ادھر سے نہیں سنتے, وہ وہاں تک نہیں سنتے, وہ یہاں تک نہیں سنتے؟ وہ کوئی اور ہوگا جو دیوار کے پیچھے نہیں سنتا ہوگا, یا وہ کوئی اور ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا. جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سمجھتے ہیں, ان کو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کی بھی خبر ہے. ہم یہاں سے پکاریں ان کی مدد وہاں سے آ جاتی ہے. فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت ظاہری میں میری مدد فرماتے تھے, آج خواب کے اندر بھی رسول اللہ نے ویسے ہی مدد فرمائی ہے. ایک تو یہ عقیدے کی بات. دوسری بات سنیے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 دعائیں سکھلائیں. فرمایا یہ دعائیں پڑھو اللہ تمہارے رزق کی مسائل کو حل کر دے گا. اور پھر حضور کی نگاہ نبوت اٹھی, نگاہ التفات اٹھی, اور حضور نے فرمایا کہ تم اسلام اور سنت پر مرنے کی کوشش کرو, اس کی محبت میں مرنے کی کوشش کرو. فرماتے ہیں ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی, حضور کی نگاہ اٹھی, سامنے ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا تم اسلام اور سنت کی محبت میں مرنے کی کوشش کرو, اور یہ جو چاروں بیٹھے ہیں تم ان کی محبت میں بھی مرنے کی کوشش کرو. جو ان کی محبت لے کر دل میں مر جاتا ہے, جو ان کی محبت میں مرتا ہے, اللہ اس پر جہنم کی آگ ہی حرام فرما دیتا ہے. یہ کوئی عام اچھا ایمان لاؤ ان جیسا, یہ جتنے بھی ایماندار ہیں ان کی طرح تم ایمان لے کے آؤ. یہ سارے متقی اعلان رب فرما رہا ہے, اور یہ یہاں تک فرما دیا, فرمایا جو بھی, یہ قصہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں والے وہاں والے دور والے نزدیک والے, فرمایا جو بھی قیامت تک جو بھی ان کی محبت لے کے مرے گا نا, وہ مشرق کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو, کسی ذات کا بھی ہو, کسی رنگ و نسل کا بھی ہو, فرمایا جو بھی ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت دل میں لے کے مرے گا, جو ان کی محبت میں مرے گا, اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. اور پھر یہاں حضور نے جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی کو, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, جھنڈا لیا, اور صبح ہوئی نا تو جو سب سے پہلے ابن عساکر لکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی کے خیمے میں مبارکباد دینے کے لیے گئے, وہ کون تھے؟ ابن عساکر لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المومنین, اے خلیفہ رسول, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے, تجھے مبارک ہو, آج سے میرا اور تمام مومنین کا اللہ نے تمہیں مولا بنا دیا ہے. اعلان کیا ہوا تھا؟ حضور نے جھنڈا بھی دیا, ہاتھ پکڑا, اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا. ذرا اس کو ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں. حضور نے جھنڈا دیا, کسی کو تکلیف نہیں. ہم تو الحمدللہ اس کو بھی بڑے آسان انداز سے بیان فرماتے ہیں, اور ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی ہے, اور ہمارا یقین ہے اس پر, ہمارا ایمان ہے اس پر. حضور نے ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا. اچھا جب مواخات قائم ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو انصار کا, انصار کو مہاجرین کا, ابو بکر و عمر کا, عمر کو عثمان کا, عثمان کو عمر کا, عمر کو حضرت ابو بکر کا, یہ بھائی بھائی بنا دیے نا, بھائی چارہ قائم کیا. تو حضرت علی کا اعلان نہیں کیا, نام نہیں لیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے, مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, فرمایا علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے, تو دنیا اور آخرت میں میرا. الحمدللہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ اعزاز کی بات ہے نا. اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور جانیے ان کی آپس میں محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے. جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، ان سب کو جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمیں تو کسی میں مسئلہ نہیں ہے. حضور نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، 5 بار یہ اعلان کریں، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا. فرمایا علی مبارک ہو، آج سے آپ میرے اور تمام کل مسلم من، فرمایا آج سے میرے اور تمام مومنین کے آپ مومن ہو، آپ امیر بنا دیے گئے ہیں، آپ مولا بنا دیے گئے ہیں. اب یہ مولا ہے کیا؟ مولا بادشاہ، مولا دوست، مولا غمخوار، مولا مددگار، آپ جس مرضی معنی میں اس کو لے کے آئیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. جب مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، خوش بختی کے ماحول میں بدبختوں کا نام لینا بھی نہیں چاہیے. ادھر پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور وہ یار غار مصطفیٰ ہیں، یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو شان اپنی، بلکہ ایک روایت سنیے، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور مدینہ پاک سے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، مدینہ پاک سے باہر نکل رہے ہیں اور حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی حضور کے ساتھ ہیں. اپنا قائد اور آگے حضرت علی کو کیا، دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر کے دائیں کندھے پہ، حضرت ابو بکر کے کندھے پہ، بایاں ہاتھ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے کندھے پہ، اور پیچھے سے دامن پکڑا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آگے کون ہے؟ علی. آگے کون ہے؟ بولیے آگے کون ہے؟ دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف پیچھے. حضور نے فرمایا ہم جنت میں بھی اسی طرح داخل ہو جائیں گے، ہم جنت میں بھی. جو اگلا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اگلا ارشاد ہے حضور کا، حضور نے فرمایا ہم پانچوں میں سے کسی ایک میں جو فرق کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو. ابو بکر میں جو فرق کرے اس پر اللہ کی، اونچا بولیے اللہ کی. عمر میں جو فرق کرے گا اس پر اللہ کی. عثمان میں جو فرق کرے گا اس پر اللہ کی. علی میں جو فرق کرے گا اس پر اللہ کی. فرمایا جو ہم میں پانچوں میں جو فرق کرے گا وہ لعنتی ہے، جو ہم سے محبت کرے گا وہ پکا جنتی ہے. ان کی محبت جنتی ہونے کی دلیل ہے، ان کی محبت ایمان کی کاملیت کی دلیل ہے. بلکہ سنیے، حضور معراج سے واپس تشریف لائے. یہ معراج کا مہینہ ہے، علی کا مہینہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ بھی ہے. معراج سے حضور واپس تشریف لائے. ہمیں تو کسی معاملے میں تکلیف نہیں ہوتی، ہم تو سینہ چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ ایمان سمجھتے ہیں. ذکر علی کا نام لینا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. حضور معراج سے واپس آئے اور حضرت علی کو بلایا. فرمایا علی، اگر میں یہ جبہ آپ کو دے دوں، یہ جبہ اگر آپ کو پہنا دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی گناہگار امت کو اس کے اندر چھپا لوں گا. اس جبے کے اندر میں کیا کر لوں گا؟ بولیے اس کے اندر کیا کر لوں گا؟ گناہگار امت کو وہ بخشوا رہے ہیں، یہ اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تم مرتے ہو تو مر جاؤ، نبی بھی ہمارے وارث ہیں، علی بھی ہمارے وارث ہیں. نبی وارث، علی وارث، نبی وارث، بولیے نبی وارث، علی وارث، نبی وارث، علی وارث. ہمارے یہ وارث ہیں،
تو پھر وہ جو لکھا گیا ہے جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کے بھی مالک و مختار نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ ہم مومنین کے لیے اعلان ہے. دنیا میں جو بھی مومن ہوگا یا محمد اس کے وارث ہیں یا محمد کے علی اس کے وارث ہیں. اور یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں اور پھر اس کلام کو بھی بند کرتے ہیں اور حاصل کلام بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں تو آپ کے ساتھ غار میں کون ہے؟ اونچا بولیے، غار میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، حالانکہ ان کی حفاظت تو رب ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کا تو کوئی نقصان کر سکتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ابو بکر حضور کو نہیں بچا رہے تھے بلکہ اللہ ان کے ایمان کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے میں وہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مارا کس نے جی؟ سانپ نے. کہتے ہیں نا عاشق تھا وہ، سانپ عاشق تھا اس لیے اس نے ڈنک مارا. اچھا یہ بات تو کتابوں میں لکھی، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ عاشق تھا، وہ سانپ عاشق تھا، ورنہ جو ابو بکر کو ڈنک مارے ہم اسے عاشق نہیں سمجھتے ہیں. حضرت ابو بکر کو ڈنک مارا اور حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے رخسار انور پر پڑے، حضور کی آنکھیں کھلی اور حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، کسی چیز کا ڈنک ہے. اس کی شدت سے جو ہے میں آپ کو آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن آپ بیدار ہو گئے تو یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہے. ادھر آنکھ میں درد، حضور نے کیا لگایا؟ اونچا بولیے. ادھر عرض کی یا رسول اللہ میرے پاؤں پہ کسی نے ڈنک مارا ہے، ایسا محسوس ہوا ہے مجھے، لیکن سی نہیں کی، آواز اونچی نہیں کی ہے. اس ماحول میں بھی سمجھتے ہیں کہ مومن وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچا سانس بھی لے. سانس کو روکا ہے، شدت درد ہے لیکن آنکھ سے آنسو، یہ فطرتی عمل ہے. آنکھ سے آنسو نکلا، حضور کے رخسار پہ پڑا، حضور بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈنک مارا. اب اس غار کے اندر یہ دو روایتیں ہیں. معارج النبوت کے اندر ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی نے اس روایت کو لکھا. علماء جانتے ہیں آپ احباب کے لیے یہ نئی بات ہوگی. آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل حاضر ہوئے اس غار کے اندر. جب ڈنک لگا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت جبریل کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، وہ پیالہ لے کے حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر کو سلام پیش فرما رہا ہے. 2 بار سلام آیا، 2 بار. حضرت ابو بکر کو کتنی بار سلام آیا جی؟ 2 بار. ایک جب غار میں تھے اور دوسری جب رسول اللہ پر سارا مال لٹا کے وہ پیوند لگی قمیض پہنی نا، وہ پیوند لگی قمیض پہن کر وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے. جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے نا ان کو کہیے آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے. اور حضرت جبریل نے جو لباس پہنا حضور نے پوچھا کہ یہ کیسا لباس ہے؟ اور کہ یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں پہنا ہوا، صرف میں نے نہیں پہنا ہوا، آج جتنے بھی آسمان والے فرشتے ہیں سب نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر کا لباس زمین پر ہے. ابو بکر جیسا لباس سب نے پہنا ہوا ہے. اچھا ایک تو رب کا سلام آیا، دوسرا اللہ پوچھ رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ یہ جو حالت ہو گئی ہے. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، یہاں بھی ایمان کے امتحان ہے، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ لٹا کے ہم نے اسلام کو دیا کہ کچھ نہیں ہے، یہ ساری عزتیں ہمیں اسلام کی وجہ سے مل رہی ہیں. ہم نے کیا دیا جی؟ یہ جبہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ لنگر، یہ سارا کچھ، یہ عزتیں، یہ ساری تو ہمیں دین کی وجہ سے مل رہی ہیں. ہم تو دین کو کچھ نہیں دے رہے. وہ سب کچھ دے کے اللہ ایمان کا امتحان کس طرح لیتا ہے. اب یہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب کے اندر ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضور وہ درخت کا پتا توڑ کے کھا رہے ہیں نا، ساتھ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پتا توڑ کے کھا رہی ہیں. خیال آیا کہیں یہ نہ سوچ لے
کہ میں نے اتنا کچھ اسلام کو دیا، اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، آج روٹی بھی چھین لی ہے، ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے میسر۔ وہ حضور کے قلب انور میں یہ خیال آیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ پوچھنا ہی چاہتے تھے، تو وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی جان ہماری جان نہیں ہے، کیا آپ کی محبت ہماری محبت نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، اگر کروڑوں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے آپ کے نام پہ قربان کر دی جائیں۔ یہاں بھی وہ جب وہ لباس پہنا تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ یہ جو لباس آج پہنا ہے اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور سوئی بھی نہیں تھی گھر میں کہ جس سے وہ ٹانکا لگا دیا جائے، جہاں ٹانکے لگنے تھے وہاں کانٹے لگا کے آ گئے۔ ابو بکر یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں سن لو یہ وہ ہستی ہے، ہم مال کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، آمینہ کے لال کے بغیر نہیں رہ سکتے، پوچھو اس سے یہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر ایک تو آپ کو آپ کا رب سلام پیش فرما رہا ہے اور دوسرا پوچھ رہا ہے کہ راضی بھی ہو کہ نہیں، تو حضرت ابو بکر کی آنکھ فرتے جذبات سے آنکھ سے آنسو نکلے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو مزہ آ گیا، یہ لباس پہن کے اتنا مزہ ہے۔ حضور نے پوچھا مزہ کیسے آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑے بڑے قیمتی لباس پہنے ہیں، بڑے بڑے ہیرے جواہرات والے لباس پہنے ہیں، ہزاروں درہم و دینار والے میں نے لباس پہنے ہیں، لیکن اتنا کرم کبھی نہیں ہوا، آج جو کرم ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑے بڑے قیمتی لباس پہنے، رب کا سلام نہیں آیا، آج یہ پھٹا ہوا لباس پہنا ہے، رب کا سلام آ گیا۔ فرمایا جس لباس کے پہننے کی وجہ سے رب کا سلام آئے ابو بکر اسے پہن کر ناخوش کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسلام نے یہ ایک لباس دیا ہے، اگر ابو بکر کے تن پر یہ لباس بھی نہ ہوتا ابو بکر پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے پکے جانشین حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنے، یہ زمین پر پیوند شدہ لباس پہنے، اللہ فرشتوں کا وہ لباس بنا دیتا ہے۔ اب ڈنک لگا غار کے اندر، اب دیکھیے اللہ کے ہاں ان کی عظمت کیا ہے۔ کوئی چند لوگ نہ بھی مانے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے، جن کو رب نے چمکانا تھا ان کو چمکا دیا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، ہاتھ میں شیشی پکڑی، ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، فرمایا تھا جبریل ایک تریاق تیار کر، ایک دوائی تیار کر، وقت آئے گا میرے یار پر میرا یار قربان ہو جائے گا، وقت آئے گا میرا یار غار میں ہوگا، اس کے ساتھ ایک پہرے دار بھی ہوگا، اس پہرے دار کو سانپ ڈنک مارے گا، اس کے پاؤں پر زخم آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ زخم آج لگا ہے، ان کے بیماری کا علاج 4000 سال پہلے اللہ نے اہتمام فرما دیا تھا۔ معارج النبوت جلد 3 کے اندر ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ زخم آج لگا ہے، چوٹ آج لگی ہے، لیکن اللہ نے ان کے زخم کا علاج 4000 سال پہلے اعلان فرما دیا تھا۔ جن کو چوٹ زمین پر لگے اور آسمانوں پر ان کے علاج تجویز کر دیے جائیں، زمین والا کوئی اندھا ان کی شخصیت کو نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اس امت کا اور اس پوری جماعت کے قائد کو اور محمد کے بعد محمد کے مسلح کے جانشین کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اور جس کو ابو بکر نے اپنا پیر مانا انہیں علی کہا جاتا ہے۔ اس امت کے امام کو ابو بکر کہا جاتا ہے اور ابو بکر کے پیر کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اس واسطے ان کے ایمانوں کی گواہی اللہ نے دی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ان کی محبت کی گواہی بھی اللہ نے خود دی ہے۔ یہ معراج شریف کا ماحول ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا بھی ماحول اور یہ یار غار کا بھی ماحول تھا، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب کا تذکرہ ایسا ہو جائے کہ جو ہمارے لیے ایک تو ہمارے سبق کا بھی باعث ہو
اور اس سے ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو۔ یہ یاد رکھیے، ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، در والوں کا بھی احترام حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اور گھر والوں کا بھی احترام حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، فرمایا میرے صحابہ جس مشن کے اوپر ہیں اور میرے صحابہ جس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تم وہ مشن لے کے آگے چلنا۔ جس جنت میں جس اعزاز کے ساتھ اللہ میرے صحابہ کو رکھے گا، اللہ اسی جنت میں اسی اعزاز کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی تمام نسبتی رشتوں اور حضور کے تمام دوستی والے رشتوں اور حضور کے تمام خاص الخاص رشتوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یا کریم اللہ، جو کلام پاک تلاوت کی گئی، جو دروشی پڑھا گیا، نعت خوانی کی گئی، ذکر اذکار کیتا گیا، اس تو علاوہ سورہ فاتحہ 603 مرتبہ پڑھی گئی ہے، آیت الکرسی، سورہ تغابن، سورہ فجر، سورہ فلق، سورہ ناس، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید صلی اللہ علیہ وسلم، ختم خواجگان شریف. یا کریم اللہ، جتنی دفعہ بھی پڑھے گئے، جتنا بھی ذکر اذکار کیتا گیا، جتنی بھی صحیح کلام پاک پڑھی گئی، تیرے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانت پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فعل حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک جتنی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا جا چکے ہیں، سب دی روحوں پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فعل خصوص بالخصوص حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا کریم اللہ، جو 11ویں شریعت والے نے ختم پاک دا اہتمام کیتا گیا، اس نے اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ، اس تمام کلام پاک دا ثواب تمام بزرگان چورا شریف، تمام بزرگان علی پور سیدہ شریف اور تمام اولیاء دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا کریم اللہ، اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تصدق دے نال سانو سب نو اپنے اولیاء دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما. سانو سب نو شریعت مطہرہ دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرما. یا کریم اللہ، عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان نیک اور صالح حکمران عطا فرما. یا کریم اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمانا، ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنا. یا کریم اللہ، حکیم سرفراز صاحب نے جو ختم پاک کا اہتمام کیا، محفل پاک کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا کریم اللہ، ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں خیر برکت ترقی عطا فرما. یا کریم اللہ، اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق کے ساتھ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا کریم اللہ، مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما کر کفار کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اہل اسلام کو اہل کفر کے مقابلے میں فتح نصیب فرما. یا کریم اللہ، جتنے بھی دوست تھے حاضر نے، انہاں دے جڑا کو حقدار اس دنیا جا چکے ہیں، اللہ سب دی بخشش مغفرت فرما. یا اللہ، جنہاں دے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، اپنے پیارے حبیب صاحب تے انہاں دی بخشش مغفرت فرما. یا کریم اللہ، اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے توسل دے نال سانو سب نو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی تعلیمات عمل کرن دی توفیق عطا فرما. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے کاموں سے بچا. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اپنے پیارے حبیب کی غلامی میں رکھنا. یا اللہ ہمیں موت دینا تو اپنے پیارے حبیب کی غلامی میں دینا. یا اللہ ہمیں روز قیامت اٹھانا تو اپنے پیارے حبیب کے غلاموں میں اٹھانا. یا کریم اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم اور حدیث پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین